باتیں نوٹ کر رہے ہیں انتظامیہ کے حوالے سے، تو میں یہ سوشل میڈیا کے تھرو انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی اگر ہمارے دکانداروں کے ساتھ زبردستی کوئی ایسے معاملات کیے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ان کے خلاف ایکشن کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج کا جو ہمارا مقصد تھا 29 تاریخ کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ اسمبلی کمیٹی نے کال دی یا پہیا جم اور شٹر ڈاؤن کی، تو دیکھا جائے تو پورے آزاد اس سے بعد ہم اپنی ایک کمیٹی بھی بنائیں گے جو انہوں نے کہا کہ وہ چلو 29 تاریخ کے بعد ہم بیٹھیں گے آپس میں سب مل کے، اس پہ آپ اتفاق رائے سے جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ یہ ہماری جو یونین بننے جا رہی ہے یونین ایسی ہونی چاہیے کہ جس پہ مکمل اتفاق ہونا چاہیے، ایسی یونین نہ ہو کہ ایک دوسرے کے پیچھے کوئی ڈسکس کرے۔ آپ جس پہ اعتماد کریں گے اسی کو بنائیں گے۔ ہم چاہتے کوئی بھی ہو، چاہے آپ میں سے ہو، ہم میں سے، بازار میں سے، ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں جتنے بھی، کسی کو آپ بنائیں لیکن اس کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں کہ پتہ ہو کہ واقعہ کی یونین کا کوئی صدر ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کوئی اس کا چیئرمین ہے۔ یہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تو میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ان کے ساتھ ایسا کوئی جتنے بھی ہمارے تاجر ہیں باہر کے، تو انہوں نے بات کی پاک فوج کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہم نہ پاک فوج کے خلاف ہیں، نہ ملک کے خلاف ہیں، نہ کسی قانون کے خلاف ہیں، نہ آزاد کشمیری کسی کے خلاف ہے۔ ہمارا صرف جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر 29 تاریخ کی جو کال دی گئی ہے، ہم اس پہ اور کمیٹی کے جو ہمارے ممبر ہیں مظفر آباد کے اندر شوکت نواز میر اور باقی جتنے بھی ہمارے باغ کے ممبر افتخار زمان صاحب اور رابطہ کوٹ سے احمد جی صاحب، جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں چاہے ریڑہ کے ہیں، ڈلیگ کے ہیں یا پورے آزاد کشمیر کے، جو وہ ہمیں کال دیں گے 29 کشمیر کے، جو وہ ہمیں کال دیں گے 29 تاریخ کے حوالے سے، اگر شٹر ڈاؤن کرنا پڑے تو انشاءاللہ ہم شٹر ڈاؤن کریں گے۔ اگر ایک مہینہ بھی ہمیں شٹر ڈاؤن کرنا پڑا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اس لیے یہ کریں گے کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جو اس وقت تک جو کل ہمارے جو پاکستان سے وزیر آئے تھے اور آزاد کشمیر کے اور ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ممبران نے آپس میں بیٹھ کے جو 12 تو 13 گھنٹے انہوں نے آپس سے مشاورت کی، لیکن آخر کار نتیجہ نہیں نکل سکا۔ کس وجہ سے نہیں نکل سکا کہ ہماری وہی اشرافیہ جن کی وجہ سے ہم پڑھے اور پاکستان کی جو 12 سیٹیں تھیں اس کی وجہ سے آخری معاملات ہمارے حل نہیں ہو سکے۔ اس وقت بھی ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ مل کے ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 30 استقبال، اس پہ اگر عمل درآمد کروا دیے تو انشاءاللہ وہ ہماری کال دے گے 29 کو ہڑتال دو۔ اگر انہوں نے کال دے دی 29 کی ہڑتال کی تو ہم مکمل ہماری کرتے ہیں کا انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ زبردستی میں شٹر اوپر کروا سکتا ہے، انہوں نے شٹر نیچے کروا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کی بھول ہے اور انتظامیہ کی بھی بھول ہے کہ ہم دکاندار کو زبردستی شٹر اوپر اور نیچے کروائیں گے۔ الحمدللہ یہ جو دکاندار حضرات ہیں ان کا بڑا ایک عزت ہے، کیونکہ جس دکان پہ آپ بیٹھتے وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی دکان ہوتی ہے جس پہ آپ مال بھی ڈالتے۔ آپ تو باعزت بیٹھے ہوئے، چاہے چیئرمین بھی آئے چاہے وزیر اعظم بھی آئے، آپ کے اگر اپنی مدد سے باہر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نو آپ کو کوئی زبردستی باہر نہیں لے جا سکتا۔ آپ کے سامنے یہ ابھی جو باغ کے اندر جلسہ ہوا، آپ کو پتہ کہ باہر سے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ بازار سجائیں گے۔ ہمارے تاجروں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کپڑا یونین کو اس وجہ سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک حوصلہ افزائی کی پورے تاجروں کی اس لیے حوصلہ افزائی کی کہ جو یہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے اب جب باغ کے اندر کوئی بھی جلسہ تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے مسلم کانفرنس کا ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، ہم خود تاجر پورا بازار بھی سجاتے تھے اور ان کے اوپر پھول بھی پھینکتے تھے۔ کس وجہ سے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے منسٹران یہ ہمارے معاملات حل کریں۔ کل آپ نے دیکھا جب ان کے اوپر بات آئی تو آپ سب نے فیس بک کے اندر دیکھا کہ کیا معاملات وہ سوشل میڈیا پوری بھری پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہماری ایک یونٹی ہونی چاہیے، کسی بھی بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اب میں آج کا جو ہمارا ایجنڈے کا علیہ جو صابر صاحب بیان کریں گے ہم سب یہ سنائیں گے، اس کے بعد اس پہ ہم سارے ہاتھ کھڑا کر کے متفق ہوں گے۔ صحافی حضرات جو یہاں تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی آپ جتنے تاجر یہاں تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صابر صاحب کو کہوں گا بیان کریں۔ شکریہ۔ کشمیر کے اندر اس وقت تو سب سے مضبوط اور جو ہماری یہ معیشت کی اگر سب سے زیادہ کردار دیکھا جائے تو تاجروں کا ہے۔ باہر بے شک سیاسی لوگ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، لیکن جو تاجر شٹر ڈاؤن کرتا ہے، پہیا جام کرتا ہے، جو ہمارے باقی بھائی پہیا جام کرتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے، کیونکہ المیہ ہمارے باغ کے اندر بھی پورے آزاد کشمیر کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی تاجر جو ہم سب کرائے کی دکانوں پہ جو ہمارے بھائی باجوڑ سے پاکستان سے یا ہم سب ہم جو ان میں سے کسی بھی جہاں بھائی بیٹھے ہوئے تاجر بیٹھے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ 5 سے 10% لوگوں کی اپنی پراپرٹی کی اکثریت ہماری سب کرائے پہ۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ تاجر جتنے بھی آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی ہم تاجران ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی اس تحریک کا میں سمجھتا ہوں کہ تاجر ریٹ کی اگلی ہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہم سب کو اپنی اہمیت کا نہیں پتہ، اس لیے ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی ہماری مرضی کے بغیر نہ شکل اوپر کروا سکتا ہے اور نہ شکل نیچے کروا سکتا ہے، چاہے اس میں انتظامیہ کا آدمی ہو یا ہمارے لوکل ہو۔ آپ کو پتہ ہے 7 سال سے ہماری الیکشن بھی نہیں ہوئے، جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبران ہیں جو مرکز کی طرف سے ہمیں باہر آتی ہے ہم اس کی فالو کرتے ہیں، اسی کے اوپر چلتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے الیکشن میں اس میں کوئی بھی حصہ لے، کوئی بھی صدر بنے، اس کے ہم کام کریں۔ ہماری بارش کی وجہ سے ہمارے باغ کے اندر کافی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ مالکان کے ساتھ کرایہ دار وہ بھی کتنا انتظامیہ کے ساتھ کبھی یہ بائک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کبھی وہ پٹی کی وجہ سے کافی تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو 29 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے، دوسرا ہم نے یہ کہا کہ چلو آپس میں مل بیٹھ جائیں گے کہ کتنے ایسے تاجر ہیں جو مجھے نہیں جانتے یا میں ان کو نہیں جانتا، اسی وجہ سے ہمارا بیٹھے گے چائے بھی پی لیں گے۔ باقی جو المیہ آخری طور پہ یہ ثابت صاحب بیان کریں گے اس کے حوالے سے، اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اعلامیہ سے پہلے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھوں گا کوئی بھی بات کرنا چاہے وہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے تو آپ کو وہ موقف دے سکتا ہے 29 تاریخ کے حوالے سے۔ ہمارا جو موقف ہے جو میں چاہتا ہوں کہ 29 تاریخ کے حوالے سے کہ پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن، اور آپ سب کو پتا ہم ویسے بھی شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا یہاں سے اپنا ایک پورے ویڈیو پیغام جاری کریں گے ہم سب کے ساتھ، تاکہ ہمارا آپ نے دیکھو باغ کے اندر ٹیلر اسٹیشن ہے، کاسمیٹک کے وہ کپڑا اسٹیشن بھی لوگوں تھی وہ بھی بن گئی ہے۔ ہم جو شوز والے اس وقت سب سے زیادہ اگر باغ میں دیکھا جائے تو ہماری تعداد ہے 180+ سے ہم اوپر ہے۔ یہ تو ہم تو جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہم نے شارٹ کارڈ کال دی کہ جس کے 3 ہے وہ 1 آیا ہوا، سب سینئر آئے ہوئے، اگر ٹوٹل ہم اگر کال دیں 180 سے اوپر ہماری تعداد بنتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے بھائی ہیں پاکستان سے جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ کوئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آئندہ ہم وہ میٹنگ بھی کریں گے، اس پہ ہم پوری ایک باڈی بنائیں گے جس پہ آپ سارے متفق ہوں گے۔ آج کے بعد واپریوں کے ساتھ کوئی معاملات ہوتا ہے، مالکان کے ساتھ ہوتا ہے، انتظامیہ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے صدور کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے بیٹھ کے جتنے بھی معاملات ہیں بتایا کریں گے۔ تو آج کا جو ایجنڈا میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آج کا ایجنڈا 29 تاریخ کے حوالے سے آپ دوستوں میں سے بھائیوں میں سے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں اپنا نام لکھائے وہ اس پہ اپنا موقع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن کے آج کے اجلاس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات جائز مطالبات ہیں۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن ان تمام مطالبات کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن عوامی ایکشن کمیٹی کی 29 ستمبر شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے اور غیر معینہ مدت تک اپنے کاروبار بند کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہم کسی منفی سرگرمی، پاکستان مخالف یا پاک فوج مخالف کسی بیانیہ کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم پاک بھارت کشیدگی کے دوران اپنی فوج کے درمیان رہے جب ہمارے حکمران کشمیر ہاؤس میں چھپے بیٹھے تھے۔ کشمیری عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنی فوج کے حوصلے بھی بلند کرتی رہی۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا کہ بروقت فیصلہ جات کیے جا سکے اور کسی بھی عوامی سرگرمی کا حصہ بننے کے لیے ہڑتال کی کال کا بروقت فیصلہ کیا جا سکے۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام متحرک کرداروں کو جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی انتھک کوششوں سے عوامی مسائل کو اجاگر کیا، ان تمام کرداروں کو سلام پیش کرتی ہے۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات جیسا کہ انڈین ایجنٹ، را کے ایجنٹ، را فنڈنگ جیسے گھنونے الزامات کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور حکمرانوں سے معافی کا مطالبہ کرتی ہے۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن عوامی ایکشن کمیٹی سے درخواست کرتی ہے کہ حکمرانوں کا احتساب اور 10 اضلاع میں 10 منسٹر کا مطالبہ اپنے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ میں شامل کریں۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن شہدائے مظفرآباد عوامی ایکشن کمیٹی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ باغ فٹ ویئر ایسوسی ایشن تمام تاجر پاکستانی تاجر بھائیوں چاہے وہ جس بھی صوبہ سے ہوں ان کے تحفظ کا اعلان کرتی ہے اور کسی بھی قسم کے سرکاری دباؤ ڈالنے والوں کے خلاف احتجاج
ویلفیئر ایسوسی ایشن حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ عوامی مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں تاکہ کسی بھی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو. جو بھی فیصلہ کیا الیکشن کمیٹی کے ساتھ مطلب جب بازار بند ہو پورا بازار تو انشاءاللہ ہمارا جتنا بھی باجوڑ کمیٹی کا دکانی ہے جتنا بھی ہے وہ انشاءاللہ پورا بازار کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہ ایک دکان بند ہو اس کے ساتھ ہمارا صاف دکان